کاروں کی عدالت. ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا گناہ اور خدا کا غضب. پہلا باب رومیوں پہلے باب میں سے ہم نے سیکھا تھا. آج ہم سیکھیں گے مذہبی یعنی ریاکاروں کی عدالت. 1922 میں ہاورڈ کارٹر ایک بڑے اچھے آرکیولوجسٹ تھے جو زمین کی کھدائی کرتے ہیں. انہوں نے مصر کے ایک بڑے امیر ترین بادشاہ کی قبر کو کھودا کنگ ٹٹ کے نام سے. وہ بہت مشہور اور بہت امیر بادشاہ تھا. اس کی جب قبر کو کھودا تو اس میں سے تابوت نکلا اور آج بھی وہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے. اور لیکن جب ہاورڈ نے ان کی اس تابوت کو کھولا تو اس تابوت کے اندر ایک اور تابوت تھا جس تابوت کو سنہرے پتوں سے گولڈ کے سونے کے پتوں سے کور کیا گیا تھا. پھر اس نے اس تابوت کو کھولا تو اس کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت تابوت تھا. پھر اس نے اس تابوت کو بھی کھولا, اس کوفن کو بھی جب اوپن کیا تو اس کے اندر ایک اور کوفن تھا جو کہ پورے سونے کا بنا ہوا تھا, خالص سونے کا. پھر انہوں نے اس کو بھی کھولا کہ اس کے اندر کیا ہے, تو اس کے اندر اس کنگ بادشاہ کی وہ جو کنگ ٹٹ تھا اس کی باڈی تھی, لیکن اس کی باڈی کو سونے کی چادروں کے ساتھ لپیٹا گیا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے اوپر گولڈ کا ایک بہت خوبصورت ماسک رکھا ہوا تھا. اور جب انہوں نے اس کے چہرے سے وہ گولڈ کا وہ سونے کا ماسک اتارا تب سن کر حیران ہوں گے کہ اس گولڈ کے ماسک کے نیچے اس خوبصورت سونے کے جو اس کا چہرہ بنایا ہوا تھا اس کے نیچے اس بادشاہ کی وہ گلی سڑی خشک اور بھدی لاش نظر آئی. چاہے اس لاش کو کتنے ہی سونے کی پردوں سے کور کیا گیا تھا, اس کے باوجود اس کی اندر کی جو حقیقت تھی وہ اسے چھپا نہیں سکی. وہ مردہ تھا, وہ لاش تھی, اور اس کی یہ حقیقت وہ سونے کی چادریں اور وہ سونے کے کوفن اس چیز کو چھپا نہیں سکے. بالکل یوں ہی ریاکار اور مذہبی لوگوں کا کردار ہے. وہ چاہے ظاہری طور پر کتنے ہی اچھے کیوں نہ بن جائیں, ان کا جو باطن ہے, ان کی جو اندرونی شخصیت ہے وہ قطعی طور پر خوبصورت نہیں ہوتی, چاہے وہ ظاہری طور پر اپیرنس میں نظر آنے والے کاموں میں وہ چاہے کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لیں, لیکن ان کا باطن جو ہے وہ وہی رہتا ہے جو حقیقت میں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ خدا ہمارے باطن میں دلچسپی رکھتا ہے. God is interested جو ہمارے اندر ہے. خدا کو ہماری ظاہری شخصیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. خدا ہم چاہے اوپر سے کتنے اچھے ہوں, کتنے ملنسار ہوں, کتنے اخلاقی طور پر بہتر ہوں, کتنی ہی ہم نے ڈگریاں کیوں نہ کی ہوں, کتنی ہم دعائیں کیوں نہ کرتے ہوں, خدا دلچسپی رکھتا ہے کہ ہمارے باطن میں کیا ہے. اب آپ دیکھیں مقدس رسول نے پولس نے جب خط لکھا رومیوں کو تو پہلے باب میں انہوں نے گنہگاروں کا ذکر کیا, بے دینوں کا ذکر کیا, اور پہلے باب میں گنہگاروں کا ذکر کرنے کے بعد, بے دینوں کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول نے بات ہی کو پلٹ دیا ہے. رسول نے جو بات پہلے کیا اس بات کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں, بالکل اس کے مخالف. وہاں پہ رسول کہتا ہے کہ گنہگاروں کی عدالت ہوگی, بے دینوں کی عدالت ہوگی, وہ خدا کے غضب کے اندر ہے. لیکن دوسرے باب میں رسول بتاتا ہے وہ لوگ جو مذہبی ہیں, وہ لوگ جو ریاکار ہیں, وہ لوگ جو ظاہری طور پر راست باز بنتے ہیں, ان کی بھی عدالت ہوگی. اور رسول نے ایسا کیوں کیا؟ مطلب پہلے باب میں رسول نے بتایا کہ بے دین ہے, گنہگار ہیں, اور ساتھ ہی دوسرے باب میں رسول کہتا ہے اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں پولس رسول نہایت عظیم خدا کے خادم, انہوں نے کلیسیائیں قائم کی تھیں, انہوں نے خدا کی خدمت کی. وہ یہودی بھی تھے, شرع کے عالم بھی تھے, فریسی بھی تھے, وہ سارے علم سے واقف تھے, وہ ہر ایک تجربے سے گزر چکے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ جب بھی کوئی پہلا باب پڑھے گا یا سنے گا تو وہ اپنے دل میں یہ خیال ضرور سوچے گا کہ وہ کتنے گنہگار ہیں, وہ کتنے زناکار ہیں, وہ لوگ کتنے برے ہیں, وہ لوگ کتنے ایسے ہیں. اسی لیے رسول نے وہ سے لفظ تو پہ لے کے آئے کہ وہ لوگ
جو لاسٹ سنڈے کلام سننے کے دوران یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کلام میرے بھائی کے لیے ہے، یہ کلام میری بہن کے لیے ہے، یہ کلام میری بیوی کے لیے، یا یہ کلام میرے شوہر کے لیے ہے، آج رسول دوسرے باب میں یہ بتاتے ہیں آج یہ کلام ان سب کے لیے ہیں جو دوسروں کی جانب دیکھتے ہیں، جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو دوسروں کو گنہگار ٹھہراتے ہیں۔ اور رسول میں نے کہا اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، آپ جو بھی ہیں۔ جب اب رسول ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دوسروں کے گناہ کے بارے میں بڑے خفا ہیں، جو دوسروں کے گناہوں کے بارے میں بڑے خفا ہیں اور اپنے گناہ کے بارے میں وہ بالکل بے خبر ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ میرے بھی گناہ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ میں بھی انسان ہوں، وہ نہیں جانتے کہ میرے اندر بھی خامیاں ہیں، بس وہ دوسروں میں خامیاں نکالتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، دوسروں کے گناہوں کو گنواتے ہیں۔ تو رسول کہتے ہیں کہ اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو۔ اب رسول ہمارا فوکس وہ سے ان لوگوں سے جو بے دین ہیں، ان لوگوں سے جو گنہگار ہیں، وہ لوگ جو زناکار ہیں، وہ لوگ جو خدا کے نافرمان ہیں، اب رسول ان سے دھیان اٹھا کر ہمارا دھیان ہماری ذات کی جانب لا دیں۔ اگر آپ پہلے باب کی 32ویں آیت پڑھیں تو رسول وہاں پہ کہتے ہیں حالانکہ وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کون؟ جو بے دین ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا سے بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے باب کی پہلی آیت میں اب پولس رسول وہ کا لفظ نہیں تو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یوں دیکھیں کہ رسول بڑی آسانی سے ان لوگوں کو جو یوں کسی کے گناہوں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، رسول ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ یہ مت بھولیں آپ جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں 3 انگلیاں آپ کی جانب بھی آتی ہیں۔ آپ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بڑا گنہگار ہے، وہ بہن بڑی بری ہے، وہ بھائی بڑے برے ہیں، وہ تو بہت گنہگار ہے، وہ اس طرح سے کردار ہے اس کا، تو رسول چاہتے ہیں کہ آپ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں آپ اپنے بارے میں بھی سوچئے، آپ اپنے بارے میں بھی خیال رکھیں۔ کیوں؟ رسول چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ ہم نہ صرف دوسروں کے گناہوں پر دھیان رکھیں، دوسروں کی خامیوں پر دھیان رکھیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے خامیوں اور اپنے گناہوں پر دھیان دیں۔ ہم سوچیں کہ میرے اندر کیا کمیاں اور کیا خامیاں ہیں، کیوں ضروری؟ اس لیے کہ بڑی حد تک ممکن ہے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، ممکن ہے کہ وہ ریاکاری کا شکار ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ ظاہری طور پر سمجھتے ہوں کہ میں راست باز ہوں، لیکن خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ ریاکار ہیں۔ خدا کی نظر میں وہ مذہبی ہیں، خدا کی نظر میں وہ ہپوکریٹس ہیں، خدا کی نظر میں وہ منافق ہیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی طرف فوکس کریں، ہم اپنی ظاہری راست بازی کی بجائے ہم اپنے باطن کی راست بازی پر غور کریں۔ اگر آپ دوسرے باب کی دوسری تیسری 5ویں اور 16ویں آیت پڑھیں تو کلیدی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ لفظ ہے عدالت ہوگی، انصاف ہوگا۔ یعنی یہ پورا باب عدالت سے متعلق ہے، یہ پورا باب ہمیں خدا کی عدالت کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن یہ عدالت یاد رکھیں گنہگاروں کی نہیں ہے، یہ عدالت راست بازی کا دکھاوا کرنے والوں کی ہے۔ اور اگر جو لوگ یوں انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ گنہگار ہے، وہ بہت برا ہے، وہ زناکار ہے، تو رسول کہتے ہیں کہ اپنی جانب آنے والی 3 انگلیوں پر غور کریں کہ آپ کا یہی ہاتھ پوائنٹ کرتا ہے کہ آپ بھی گنہگار ہیں۔ رسول کہتا ہے اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں تیرے پاس کوئی عذر نہیں، تیرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تو کسی کو الزام دے، کسی کو گنہگار کہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ جب ہم کسی کی جانب انگلی کرتے ہیں تو رسول بتاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی اسی گناہ کا مجرم ٹھہراتے ہیں، آپ کی اپنی ذات میں بھی وہی گناہ پایا جاتا ہے۔ اور رسول کہتے ہیں ایسے لوگوں کی عدالت ہوگی۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی۔ سب پہلی بات ان کی عدالت کیسے ہوگی؟ تو رسول دوسری آیت میں، میرے ساتھ دوسری آیت پڑھیے گا، دوسرے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے
اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے، میں پہلی آیت سے پڑھوں گی تاکہ آپ رسول کی بات کو سمجھ سکیں. پہلی آیت میں لکھا ہے بس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. پھر کہتے ہیں اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے. پھر رسول کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوگی. خدا کیا کرے گا؟ 3 انگلیوں میں سے پہلا نقطہ کیا ہے کہ عدالت کس کے مطابق ہوگی؟ حق کے مطابق عدالت ہوگی. خدا ان لوگوں کی جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، جو دوسروں کے گناہوں پر دھیان لگائے رکھتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے باطن پر دھیان نہیں لگاتے، رسول فرماتا ہے ایسے لوگوں کی عدالت خدا کی طرف سے کس کے مطابق ہوگی؟ حق کے مطابق. بائبل مقدس میں ایسے لوگوں کے لیے لفظ ریاکار استعمال کیا گیا ہے، ہپوکریٹس. یسوع کے دور میں جو ہپوکریٹس ہوتے تھے وہ پلے ایکٹر ہوا کرتے تھے. جیسے اسٹیج پہ ڈراماز کیے جاتے ہیں، ایکٹ کیے جاتے ہیں، ایسے ہی اس دور میں لوگ ڈراما کیا کرتے تھے، ایکٹ کیا کرتے تھے. اور جن لوگوں نے مثال کے طور پر کسی نے رونے کی ایکٹنگ کرنی ہے تو وہ اپنے چہرے سے نہیں روتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکالتے تھے. ماسک بنا ہوتا تھا، ایک نقلی چہرہ بنا ہوتا تھا رونے والا، وہ پکڑتے تھے اور اپنے منہ کے آگے رکھ لیتے تھے. اگر ہنسنے کی انہوں نے ایکٹنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ ہنسنے والا ماسک پکڑتے تھے اور اپنے منہ کے آگے رکھ لیتے تھے. اور اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ابھی دکھی سین ہے، یہ خوشی کا سین ہے، یا یہ غصے والا سین ہے. سو ان لوگوں کو اس سین کو اپنے آپ سے نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ سمپلی ماسک آگے رکھ لیتے تھے. ان لوگوں کو کہا جاتا تھا ریاکار. اور یہی لفظ مسیح یسوع نے فقیروں فریسیوں کے لیے استعمال کیا، مذہب کے مافیا کے لیے، جو مذہب کے بڑے ٹھیکیدار تھے، جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے تھے، جو دوسروں کو کہتے تھے کہ تم لوگ شریعت نہیں مانتے، تم لوگ تو بڑے گنہگار ہو. تو یسوع نے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ریاکار. اور پولس کے دور میں بھی یہی سچویشن تھی. اسی لیے رسول کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی خدا کی طرف سے کس کے مطابق عدالت ہوگی؟ حق کے مطابق. حق کے مطابق جانتے ہیں مطلب کیا؟ وہ جو ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، وہ جو دکھاوا راست بازی کا کر رہے ہیں، وہ جو چہرہ انہوں نے نقلی آگے رکھا ہوا ہے کہ ہم خدا کو نقلی چہرہ ان کے سامنے سے ہٹا دیں، ان کا اصلی چہرہ، ان کی جو باطنی شخصیت ہے خدا وہ سامنے لے آئے گا. خدا اس حقیقت، اس سچائی کے مطابق ان کی کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا. اور خدا ان کی حقیقی چہروں کو دنیا کے سامنے لائے گا. ہو سکتا ہے ہم کچھ دیر کے لیے سارے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں، ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی جھوٹی بات گھڑیں جس کو سب لوگ سچ مان لیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو عمر بھر کے لیے بیوقوف بنائیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری اصل شخصیت کیا ہے. ہم اچھے ہونے کا دکھاوا کرتے رہیں اور کوئی بھی ہمیں کبھی بھی پہچان نہ پائے. لیکن جب بات خدا کی آتی ہے تو میرے عزیزوں، ہم لمحے کے کسی ایک حصے میں بھی خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. زبور نویس کہتا ہے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. وہ ہمارے باطن سے واقف ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے خدا اس سے بھی واقف ہے. سو خدا ظاہری راست بازی کے مطابق نہیں بلکہ حق کے مطابق ان کی کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا. خدا سچائی کے مطابق ان لوگوں کی عدالت کرے گا جو راست بازی کا دکھاوا کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے سچائی کو تھوڑا پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم نہیں جاننا چاہتے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں مجھے اس بات سے فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا یہ بہن یا بھائی سچ بول رہا ہے یا نہیں. ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، ہمارا کام ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں غرض اپنے کام سے ہے، ہمیں حق سے تعلق نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں، خدا کا جو معیار ہے، خدا کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ حق ہے، وہ سچائی ہے. کیونکہ ہم خدا کو کہتے ہیں خدا برحق اور راست ہے. خدا کا کلام ہے، ہم اسے کلام حق کہتے ہیں. خدا کا بیٹا جب زمین پر آئے تو اس نے کہا میں راہ اور حق ہوں. جب اس نے ہمیں روح القدس دیا تو ہم اس روح کو کیا کہتے ہیں؟ وہ روح حق ہے. اور یہ کلیسیا اسی حق کی بنیاد پر قائم ہے اور اسی حق کے مطابق خدا ریاکاروں کی عدالت کرے گا.
ایک دن خدا ایسے ہی لوگوں کی اسی حق کے مطابق کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ یوحنا رسول 3:4 میں کہتا ہے میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں اپنے فرزندوں کو سچائی پر چلتے دیکھوں، کیونکہ وہ جانتا ہے جب یہ سچائی پر چلیں گے تو جب ان کی عدالت ہوگی تو یہ کھڑے اتریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت کس کے مطابق ہوگی؟ حق کے مطابق ہوگی، سچائی کے مطابق ہوگی۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ریاکار یہ جانیں کہ ان کی ظاہری راست بازی ان کے کسی کام کی نہیں ہے، دکھاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ جو ریاکار ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے، اور ان کی پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ دکھاوا ہی سب کچھ ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ دکھاوا ہی وہ سوچتے ہیں اگر میں کسی بھی طریقے سے لوگوں کے سامنے راست باز بن جاؤں یا ان کو لگے کہ یہ راست باز ہے تو یہی کافی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں بڑے دعا گو ہونے کا دکھاوا کروں، بڑا میں ریگولر چرچ جاتا ہوں، میں اس بات کا دکھاوا کروں، میں دن رات گیت گاؤں تو لوگ مجھے سوچیں کہ یہ بڑا راست باز ہے دکھاوا کرنے کے لیے، تو وہ سوچتے ہیں یہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں نے کہا خدا ہمارے باطن سے واقف ہے۔ اگر خدا ہمارے باطن سے واقف ہے تو ایسے لوگوں کے لیے خدا بڑا سخت لہجہ رکھتا ہے۔ مسیح یسوع نے فقیر فریسیوں سے کیا کہا؟ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 23واں باب۔ مسیح یسوع ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت رویہ رکھتے تھے جو راست بازی کا دکھاوا کرتے تھے۔ متی کی انجیل 23ویں باب کی 25ویں آیت سے پڑھوں گی، غور سے سنیے گا، خداوند کے کلام میں مرقوم ہے۔ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ یسوع مسیح ان کے کردار کی بات کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تم بڑے لمبے لمبے چوگے پہنتے ہو، ہر وقت مذہب کی بات کرتے ہو، لیکن اندر سے لوٹ اور ناپرہیزگاری بھری پڑی ہے۔ پھر کہتے ہیں اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ پھر 27ویں آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ بعض لوگ قبروں کو بڑا پکا بناتے ہیں، تختی لگاتے ہیں، وائٹ پینٹ کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ قبر دیکھنے میں تو خوبصورت ہے، اس کے اوپر لگی تختی کے نام تو ٹھیک ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ ہڈیاں اور نجاست ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح ان فقیر فریسیوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ تم جو باہر سے راست بازی کرتے ہو، دکھاوا کرتے ہو اچھے ہونے کا، راست باز ہونے کا، تم باہر سے تو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو لیکن اندر ہڈیوں اور نجاست سے بھرے ہوئے۔ اور پھر آخری آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو۔ کون؟ مذہبی لوگ جو دکھاوا کرتے تھے مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے۔ مسیح یسوع ان سے کہتے ہیں ظاہری طور پر لوگ تو آپ لوگوں کو راست باز کہتے ہیں لیکن باطن میں کیا ہے؟ تم لوگ اسی گناہ، اسی ناپرہیزگاری، اسی بے دینی سے، اسی گناہ سے بھرے ہو جس کا الزام دوسروں پر لگاتے ہو۔ سکتا ہے کوئی شخص دوسروں کی نظر میں بڑا عزت دار ہو اور وہ کہے کہ میں راست باز ہوں، لیکن میں نے کہا خدا اس کے باطن سے واقف ہے، خدا اس کی اندر کی شخصیت سے واقف ہے۔ اسی لیے جب رومیوں کا پہلا باب لکھا گیا تو لوگ سنتے ہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کتنے گنہگار ہیں، وہ بے دین ہیں، وہ ایسے ہیں۔ تو رسول چاہتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم اپنے کردار کی جانب نظر اٹھائیں، ہم اپنے باطن کی جانب دیکھیں کہ ٹھیک ہے وہ تو بے دین ہوئے، وہ تو گنہگار ہوئے، تو بھائی ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم کس سچائی پر قائم ہیں، ہم کس راست بازی کو پہنے ہوئے ہیں۔ سو رسول یہی بات رومیوں کی کلیسیا میں دوسرے باب کی 21 آیت میں کہتا ہے بس جو تو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا۔ اکثر گھروں میں جو لوگ جب راست باز ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں تو گھر والے ان سے کافی اریٹیٹ ہوتے ہیں، گھر والے ان سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ گھر والوں کو ان کے اندر مسیح کی محبت نظر نہیں آتی لیکن راست بازی کا دکھاوا بہت نظر آتا ہے۔ وہ شاید ظاہری طور پر کہتے ہوں آپ بائبل نہیں پڑھتے، آپ دعا نہیں کرتے، آپ چرچ نہیں جاتے، آپ تو بڑے ایسے ہیں، آپ تو بڑے ویسے ہیں۔ اس طرح کی جب بات چیت کرتے ہیں تو ان لوگوں کی بات میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ محض راست بازی کا دکھاوا کرتے ہیں، باطنی طور پر وہ راست باز نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی کہے جو اپنے آپ کو راست باز چلاتا اور کہے کہ میں زناکار نہیں ہوں،
تو زناکار کی ڈیفینیشن ان کے ذہن میں ابھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ متی کی انجیل 5ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جس نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ کوئی سوچے گا میرا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے، میرا خاندان جانتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میری کبھی کوئی میرا گناہ، میری زناکاری، میری ایسی حرکتیں کبھی پکڑی نہیں گئی۔ تو یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اگر وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ میں کبھی پکڑا نہیں گیا یا میرا گناہ کسی کو پتہ نہیں چلا، تو حقیقت میں گناہ وہ نہیں جو آپ نے کیا، حقیقت میں گناہ وہ ہے جو آپ کے باطن میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے۔ یسوع نے کہا اگر تم نے اپنے دل میں کسی عورت کی طرف اس نگاہ سے دیکھ لیا تو تم کیا کر چکے؟ زنا کر چکے ہو۔ یوحنا رسول لکھتے ہیں اگر کوئی کہے کہ میں تو قاتل نہیں، میں نے کبھی قتل نہیں کیا، تو یوحنا رسول لکھتے ہیں جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ جو اپنے بھائی سے کیا کرتا ہے؟ عداوت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ خونی ہے۔ اب لوگ سوچیں کہ نہیں میں تو بڑا اچھا ہوں، میرے کردار تو بڑے اچھے ہیں، لوگ جانتے ہیں میرا ایک اثر و رسوخ ہے، معاشرے میں میری عزت ہے، اور وہ یہی سوچیں کہ ظاہری راست بازی سب کچھ ہے۔ تو رسول فرماتا ہے کہ ظاہری راست بازی امپورٹنس نہیں رکھتی، آپ کا ظاہری کردار اہمیت نہیں رکھتا جب تک آپ کا باطن تبدیل نہ ہو۔ ہم بڑا گیت گاتے تھے بچپن میں، بھیس بدلا کیا ہوا، بلند آواز سے، دل کا بدلنا۔ بھیس بدلنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کو آپ کی راست بازی سے تب فرق پڑے گا جب آپ کے دل تبدیل ہو جائیں گے، جب آپ دل سے اس کی راست بازی کے تابع ہو جائیں گے۔ اب ریاکار لوگ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں دکھاوا کافی ہے، صرف لوگوں کو نظر آ جائیں کہ ہم راست باز ہیں یہی کافی ہے۔ اور میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کافی نہیں ہے، ویلڈ ہی نہیں ہے، یہ اس نقلی نوٹ کی طرح ہے جو کبھی بھی نہیں چلے گا۔ آپ کو دیکھنے میں تو مطلب اگر نقلی نوٹ گرا ہوگا تو ایک دم دیکھتے ہوئے آپ کا دل تو دھڑکے گا شاید یہ اصلی ہے، لیکن جب آپ دکاندار کے پاس لے کے جائیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ یہ تو نقلی ہے، اس کا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ریاکاری بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ کچھ لوگ ریاکاری میں دکھاوے کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ غریبوں کو دے دیتے ہیں تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ کتنا راست باز ہے، تو میں نے کہا اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور غلطی ریاکار لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اگر حالات ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ اگر حالات ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گی تیسری آیت سے پڑھوں، غور سے سنیے گا۔ رسول کہتے ہیں اے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے، ایسے کام کرنے والے بے دین لوگ، گنہگار، اور رسول کہتے ہیں انسان وہ لوگ جو دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو بڑے گنہگار ہیں، وہ تو بہت برا انسان ہے۔ تو رسول ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں تو جو دوسروں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ پھر چوتھی آیت میں رسول کہتے ہیں یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اب ریاکار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، میرے حالات بھی اچھے ہیں، میں جو کام کرتا ہوں ٹھیک ہے، میرے گھر میں ایسا کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی پریشانی۔ ایسے تو آج کے دور میں ہر بندہ پریشانیوں سے دوچار ہے، لیکن اگر کوئی ایسا سوچے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا مجھ سے کیا ہے؟ خوش ہے، خدا میرے ساتھ ٹھیک ہے۔ اگر چیزیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب خدا بھی میرے ساتھ اوکے ہے، چیزیں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ ہر سچویشن میں ایسا نہیں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں رسول بتا رہے ہیں اگر آپ کو خدا سختی سے پیش نہیں آ رہا، اگر خدا آپ کی زندگی میں مصیبتیں نہیں لا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ خدا کی مہربانی کو، اس کے تحمل کو، اس کے صبر کو جو ہے وہ آپ فور گرانٹیڈ دیں اور آپ سوچیں کہ خدا میرے ساتھ اوکے ہے، میرے حالات ٹھیک ہے تو خدا خوش ہے۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں بلکہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ مطلب آپ مسلسل اپنے گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ زناکاری میں ہیں، آپ چوری میں ہیں، مختلف گناہوں میں آپ ملوث ہیں، اور ابھی تک آپ پکڑے نہیں گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور خدا آپ کے اس بھید کو بھید ہی رکھے ہوئے ہیں۔ تو رسول کہتا ہے آپ خدا کی مہربانی کو سوچیں کہ خدا نے ابھی تک آپ کو ایکسپوز نہیں کیا، خدا آپ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں خدا آپ سے خوش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مہربانی تمہیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا اس لیے مہربان ہے کہ بھائی چھوڑ دیں،
Stop it now. میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں صبر کیے ہوئے ہوں، میں تحمل کیے ہوں، تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا، تو اس خوش میں نہیں رہنا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو ہے۔ ہمیں اپنی شخصیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور رسول کہتا ہے کہ خدا کی مہربانی ایسے لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، کیونکہ وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اگر چیزیں ٹھیک ہے تو خدا میرے ساتھ خوش ہے۔ اسی غلط فہمی میں قوم بنی اسرائیل بھی تھی۔ جب مصر سے نکلے، مصر میں کتنی آفتیں آئیں؟ کتنی آفتیں آئیں؟ اور جب باہر نکلے، مصر کی فوجیں پیچھے آئیں، تو خدا نے کیا کیا؟ ان کے آگے کیا کیا؟ فوجیں کون سی تھی؟ آگ تھی ان کے سامنے جو انہیں ان کی جانب نہیں آنے دے رہی تھی۔ بحیرہ کلزم میں سے کیسے نکالا بنی اسرائیل کو؟ اونچا بولے، دو حصے کیا، بحیرہ کلزم کو دو حصوں میں کیا، اور وہاں سے بنی اسرائیل کو نکالا۔ پھر بنی اسرائیل کو من بسا کر کھلایا، بٹیر کھلائے، ڈیمانڈز کی گئی، خدا نے پورا کیا۔ خشک چٹان سے پانی پلایا، دن کے وقت بادل کا ستون، رات کے وقت آگ کا ستون، خدا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹ رہی ہیں، نہ ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، اور بنی اسرائیل یہ سوچ رہی تھی کہ خدا ہم سے خوش ہے، چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، معجزات بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، نہ جوتیاں ٹوٹ رہی ہیں، نہ ہمارے کپڑے پھٹ رہے ہیں۔ لیکن میرے جیسے آپ میری مدد کریے گا یہ جاننے میں کہ کیا خدا بنی اسرائیل سے خوش تھا جب کہ 40 دن کا سفر 40 سالوں میں تبدیل ہو گیا؟ کیا خدا خوش تھا؟ اس وقت خدا کا صبر، تحمل اور خدا کی مہربانی انہیں توبہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ آج اگر ہم جس بھی گناہ میں ہیں، جو بھی ہماری برائی ہے، جو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم باطن میں کیسے ہیں، لیکن خدا اس لیے ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم توبہ کی طرف مائل۔ ہمیں خدا کی مہربانی ہمیں کیا کرتی ہے؟ توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ تیسری غلطی جو ریاکار لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہماری عدالت نہیں ہوگی۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ عدالت نہیں ہوگی۔ یہ میرے پاس مارکر جو تھا وہ خراب ہو گیا، میں نے یہ پرمنٹ سے لکھا، سو آگے پیچھے لکھا گیا جلدی میں، لیکن تھرڈ ہمارا پوائنٹ تھا کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عدالت نہیں ہوگی۔ یہ والا نقطہ، وہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے اچھے دکھائی دے رہے ہیں تو ہماری عدالت نہیں ہوگی۔ 250 لوگ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے بڑی عزت دیتے ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں، ہزاروں لوگ میرے فالوور ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا کہیں بھی، تو لوگ تو مجھے راست پاس جانتے ہیں، تو میری عدالت نہیں ہوگی۔ لیکن رسول اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیسری آیت کو پڑھوں گی، غور سے سنیے گا۔ رسول کہتے ہیں، اے انسان، تو جیسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ رسول کہتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کی عدالت سے بچ جائیں گے؟ خدا آپ کو بلیسنگز دے رہا ہے، برکت دے رہا ہے، آپ کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا، آپ کے گناہ بھی پوشیدہ ہیں، ابھی بھید ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے باطن میں کیا گناہ ہے۔ آپ حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، یا آپ کے دل میں جو بھی غلاظت بھرے خیالات ہیں، کوئی نہیں جانتا، صرف خدا جانتا ہے۔ تو رسول کہتے ہیں اس خیال میں مت رہنا کہ تم اس کی عدالت سے بچ جاؤ گے، ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا، باطن میں پلنے والی چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور رسول کہتے ہیں تم اس کی عدالت سے بچ نہیں سکتے۔ ریاکار ایسا سوچتے ہیں کہ جب میں راست بازی کا دکھاوا کروں گا تو میں خدا کی عدالت سے بچ جاؤں گا، میری عدالت نہیں ہوگی، خدا مجھے محفوظ کرے گا کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ لوگ میری کتنی عزت کرتے ہیں کہ میں راست باز ہوں، لیکن میرے جیسے رسول فرماتا ہے ایسے لوگ قطعی طور پر خدا کی عدالت سے نہیں بچیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے چوری کی اور پکڑا نہ گیا ہو، ممکن ہے ایک دفعہ 1000 روپیہ چوری کیا، پھر 5000 کیا اور بڑے خوش کہ میں تو کبھی پکڑا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کبھی اشارہ توڑا ہو، کبھی کیا ہر بار اشارہ توڑا اور سوچا ہو کہ میں کبھی پکڑا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کا بڑا نقصان کیا ہو اور کبھی پکڑے نہیں گئے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ آپ کو کبھی نہیں پکڑے گا، وہ آپ کو ایک دن ضرور پکڑے گا۔ اور
ہم دنیا کو میں نے کہا بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن ہم خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور اسی لیے رسول چاہتا ہے کہ ریاکار وہ لوگ جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں, جو دوسروں کو گنہگار کہتے ہیں, جو دوسروں کے بارے میں حقارت کی نگاہ رکھتے ہیں, خدا کا کلام انہیں بتاتا ہے کہ ان کی عدالت حق کے مطابق ہوگی. دوسروں کی بجائے اپنے آپ کے بارے میں سوچیں, اپنے باطن کے بارے میں سوچیں. دوسری بات رسول کہتے ہیں کہ ان کی عدالت کیسے ہوگی, ان کے کاموں کے موافق. 6 آیت سے پڑھوں گی, غور سے سنیے گا. رسول کہتے ہیں 5 آیت سے پڑھوں گی, بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں کہ خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی. اب رسول یہ بتا رہے ہیں کہ خدا آپ کو معاف کیے جا رہا ہے, خدا آپ کو نظر انداز کر رہا ہے, خدا صبر کیے ہوئے ہے, اور آپ اپنے دل کی سختی, اس دل کی سختی جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ میرے اندر گناہ ہے, مجھے توبہ کی ضرورت ہے, مجھے اپنے گناہوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اپنی برائیوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو رسول کہتے ہیں ایسے لوگ جو اتنے غیر طائب دل کے مالک ہیں, ان کے لیے کیا ہوتا ہے, ان کو اپنے لیے غضب کما رہے ہیں. یوں سمجھے کہ ان کا کھاتا کھل چکا ہے اور ایڈ ہوتا جا رہا ہے, اکاؤنٹ میں پیسے جاتے جا رہے ہیں. اور جب لفظ کھاتا آتا ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. آج سے 17-18 سال پہلے ہم لوگ بہت چھوٹے تھے, تو میری امی نے کیا کیا, شاپ والے سے کہا, دکاندار سے, کہ میرے بچے چھوٹے ہیں, اگر ان کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو یہ آئیں گے تو آپ ان کو دے دیجیے گا اور لکھ لیجیے گا, تو میں آپ کو سیلری جب ملے کرے گی تو میں آپ کو کلیئر کر دیا کروں گی بھائی. ہم اب تینوں بہن بھائی بڑے خوش, میری بڑی بہن اور بڑا بھائی, ہم لوگ بڑے خوش تھے, بڑی عیاشی کے موڈ میں تھے. اب ہونا کیا, ناشتہ تو امی نے کروا دینا اور ان سب نے بڑوں نے کام پہ چلے جانا. اب ہم تینوں باقاعدہ بیٹھے, آج کیا کھانا ہے, پلان ہونا, لسٹ بننی, یہ بنائیں گے, اس کے ساتھ چائے تو لازمی ہوگی, اور یہ بھی بنا لیں گے, کسٹرڈ بھی بنا لیں گے, یہ بھی, اور چلو جی میں بھائی سائیکل پکڑے جائیں اور لکھوائیں گے کہ جی لکھ لیں ہمارا کھاتا. تو اب انہیں کھاتا لکھوانا اور ہم نے واپس آنا اور خوب کھانا. شام کو ہم نے وہی دال روٹی بنانے کہ دیکھنے والے کو کیا لگے کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں, ہم نے نہیں ایسا کچھ بھی کیا. یہ چیز پورا مہینہ چلی, اور جب مہینہ ختم ہوا اور وہ کھاتے کا جب حساب کھلا, شکر ہے میری امی نے ہمیں جان سے نہیں مارا, کیونکہ آج سے 17-18 سال پہلے دکان پہ 8,000 بل بنا, اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں کہ جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لیتے آ رہے تھے ان کا بل کتنا بننا چاہ رہا تھا. اور رسول یہی بات کہتے ہیں کہ تو عدالت کے دن کے لیے اپنے لیے کیا کما رہا ہے, غضب کما رہا ہے, وہ جمع ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ہمارا کھاتا کلوز. امی نے کہا اب یہ ماچس بھی لینے آئے نا, ان کو نہیں دیں, خبردار ان کے پاس حق نہیں رہا. رسول یہ بات ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ بھائی صاحب, اگر خدا آپ سے حساب نہیں لے رہا تو یہ مت سوچنا کہ کھاتا بند ہو چکا, ابھی آپ کا کھاتا لکھا جا رہا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. ہاللیلویا. رسول کہتے ہیں دوسری بات, ان کے کاموں کے موافق عدالت ہوگی. کس کے موافق ہوگی, کاموں کے موافق. 6 آیت سے پڑھوں گی, وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا. کس کے موافق بدلہ دے گا, کاموں کے موافق. بہت سے لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچیں, ہم نے تو یہ سیکھا کہ ہمیں نجات ایمان سے ملتی ہے, کاموں سے نہیں ملتی. کتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے, ہمیں نجات کیسے ملتی ہے, ایمان سے, کاموں سے تو نہیں ملتی. یہ بات بالکل سچ ہے, ہمیں نجات کاموں سے نہیں ملتی, ایمان سے ملتی ہے. لیکن عدالت کاموں کے مطابق ہوگی, عدالت کاموں کے مطابق ہوگی. آپ یہاں پر کھڑے ہیں, سلیب ہے, آپ نے ابھی یسوع کو قبول نہیں کیا, آپ سلیب کے اس جانب ہیں. ابھی آپ نے زندگی یسوع کو نہیں دی, گناہوں سے توبہ نہیں کی, ابھی آپ نے یسوع کے کفارے کو قبول نہیں کیا, تو آپ چاہے شرابی ہیں, آپ زناکار ہیں, آپ گنہگار ہیں, آپ قاتل ہیں, آپ نے کچھ بھی کیا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محض آپ ایمان لائیں اور کہیں کہ یسوع میرے گناہوں کا کفارہ ہے, تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. آپ کے اعمال ضروری نہیں ہے, آپ کے کام ضروری نہیں ہے, آپ ایمان لائے اور نجات یافتہ ہو گئے. اب آپ سلیب کے اس جانب آ گئے. جب یسوع کو قبول کر لیا تو اب آپ کا ہر ایک عمل بڑا ضروری ہے, اب ہر ایک کام بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور رسول یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے کاموں کے موافق ان کو کیا ملے گا, بدلہ ملے گا. ان کے کاموں کے موافق
ان کی عدالت ہوگی. کاموں میں سب سے پہلی بات ان کا گناہ شامل ہوتا ہے. ان کے کاموں میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ گناہ. اب جو ریاکار لوگ ہیں، جو راست بازی کا دکھاوا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دیتے ہیں. اب وہ جھوٹی تسلی کیا دیتے ہیں کہ وہ جو بھائی ہے وہ چور بھی ہے، قاتل بھی ہے، زناکار بھی ہے، تو میں تو صرف چور ہوں، تو میں کم گنہگار ہوں، سو میری عدالت تھوڑی ہوگی اور اس کی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ گنہگار ہے اور میں تھوڑا گنہگار ہوں. میرے عزیزو، خدا کے نزدیک زیادہ گنہگار اور تھوڑے گنہگار تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بائبل مقدس رومیوں کے خط میں 30 بات کی 30 آیت میں کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے سب نے گناہ کیا. یہ نہیں کہا کہ جس نے زیادہ کیا وہ خدا کے جلال سے محروم ہے یا جس نے تھوڑا کیا. گناہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. ہماری عدالت ہمارے ذہن کے مطابق نہیں ہوگی کہ خداوند دیکھ وہ تو چوری بھی کرتا ہے، وہ زناکار بھی، اس نے تو 2 قتل بھی کیے ہیں، تو میں نے تو اتنی سی چوری کی تو خدا اس بات پہ معاف نہیں کرے گا. خدا کے لیے گناہ ہی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اگر کوئی یہودی ہے اور وہ خدا کے بغیر غیر نجات یافتہ ہے، یسوع کے بغیر غیر نجات یافتہ ہے، یا اگر کوئی بت پرست ہے تو کیا وہ یسوع کے بغیر غیر نجات یافتہ ہے؟ کوئی کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو کیا وہ یسوع کے بغیر غیر نجات یافتہ ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہودی جو ہے وہ یسوع کے بغیر غیر نجات یافتہ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے وہ بت پرست اگر یسوع کے بغیر ہے تو وہ غیر نجات یافتہ ہے، یا اگر وہ یونانی ہے تو یسوع کے بغیر غیر نجات یافتہ ہے. یاد رکھیں یسوع کے بغیر اگر کوئی مسیحی ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ پہ چاہے مسیحی لکھا ہے، چاہے وہ مسیحی خاندان میں ہی پیدا کیوں نہیں ہوا، اگر وہ یسوع کے بغیر ہے تو وہ غیر نجات یافتہ. اس لیے یہاں پر کوئی قوم، رنگ، نسل کی بات نہیں. یہاں پر سوال اس بات کا ہے کہ کیا آپ خدا کے فضل کا تجربہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ مسیح یسوع کے ساتھ شخصی طور پر نجات یافتہ ہونے کا تجربہ رکھتے ہیں؟ ایک قوم، ایک نسل نہیں بلکہ پوری دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے. ہر ایک بیٹی کو، بیٹے کو، نوجوان کو، یہاں پر بیٹھا جو بھی شخص سمجھتا ہے کہ آج میں یسوع کے بغیر ہوں تو وہ غیر نجات یافتہ ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے دل میں مسیح یسوع گھر کر چکا ہے تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے. ہاللیلویا. اب رسول کہتا ہے ان کے کاموں کے مطابق ان کی کیا ہوگی؟ عدالت. اور کاموں کے مطابق نہیں، ان کے رویوں کے مطابق. ان کے کاموں میں ان کے رویے بھی شامل ہوتے ہیں. آپ نے مذہبی لوگوں کو، ریاکار لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ دوسروں کے کیڑے بہت نکالتے ہیں. آپ نے کسی نہ کسی ایسے شخص کا تجربہ کیا ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے کہ خود تو یہ بھائی ایسے ہیں، خود تو یہ بہن ایسی ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے گناہوں کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں. تو ان کے اندر پرابلم ہوتی ہے رویے کی. یہی رویہ فقی فریسیوں میں تھا. وہ سوچتے تھے ہم شرع کے عالم ہیں، ہمیں پوری شریعت آتی ہے، ہمیں پوری شریعت کے ہم 612 آئی تھنک قوانین ہیں، ہم 613، ہم ان سارے قوانین کو مانتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ راست باز ہیں. ان کے رویے تھے. میرے عزیزو، آج بھی یاد رکھیں ہمارے رویے بڑا میٹر کرتے ہیں. آپ چرچ میں کس رویے کے ساتھ آتے ہیں، آپ وہی برکت لے کر یہاں سے جاتے ہیں. آپ کس رویے کے ساتھ خدا کی حضور آتے ہیں، وہی رویے کے مطابق آپ کی عدالت ہوگی. اور پھر نہ صرف رویے بلکہ ایڈوانٹیج کی بات بھی ہے، فوقیت کی بھی. 9ویں اور 10ویں آیت غور سے سنیے گا. رسول کیا فرماتے ہیں؟ اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی. مصیبت اور تنگی یعنی عدالت کس کس کی ہوگی؟ ہر بدکار کی ہوگی. اب اس میں رسول کن کا نام لے رہا ہے؟ پہلے یہودی، پھر یونانی. پھر رسول 10ویں بات میں کہتے ہیں مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر نیکوکار کو. جو نیکوکار ہے اس کو عزت بھی ملے گا، جلال بھی ملے گا. پہلے یہودی، پھر یونانی، اور پھر رسول کہتے ہیں کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. اگر خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے تو پھر رسول پہلے یہودی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ رسول یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب سزا ہوگی تو پہلے یہودی کو، پھر غیر قوم کو، اور اگر جلال اور عزت ملے گا تو پہلے یہودی کو پھر یونانی کو یعنی غیر قوم کو؟ تو اس کے پیچھے کی پوائنٹ کیا ہے؟ آپ اس سے بات کی پہلی آیت پڑھیے. اس میں لکھا ہے پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور کتنا سے کیا فائدہ؟ یہودی دوسروں سے کیوں کر بہتر ہے؟ رسول یہ بات سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہودی دوسروں سے کیوں بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں ہر طرح سے بہت. کیسے؟
کیوں؟ کیونکہ خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ میں اس کو آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ بہت بڑے شاپنگ مال میں جائیں، شاپنگ مال ہو بہت بڑا، اور آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ انہوں نے فرش کو دھویا ہو، صاف کیا ہو اور فرش گیلا ہو، تو فرش گیلے سے ہم سلپ ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو جب ایسے مالز میں، ہاسپٹلس میں جب فرش گیلا ہوتا ہے تو یلو کلر کا وہ بورڈ لگاتے ہیں، اس کے اوپر انگلش میں یا اردو میں لکھا ہوتا ہے کہ فرش گیلا ہے، دھیان سے چلیے۔ اور وہاں سے دو لوگ گزرے، ایک گزرے ان پڑھ جو نہ اردو پڑھ سکتا ہے نہ انگلش پڑھ سکتا ہے، اسے بالکل نہیں پتا کہ اس سائن کا مطلب، یہ پیلے بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں سے احتیاط سے گزرنا ہے، اور اسے نہیں پتا، اور وہ اس گیلے فرش کے اوپر چل کر جاتا ہے، گر جاتا ہے، چوٹ کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو چوٹ لگ گئی۔ اب دوسرا شخص آتا ہے جو پڑھا لکھا ہے، اردو بھی پڑھ سکتا ہے، انگلش بھی پڑھ سکتا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس سائن کا مطلب کیا ہے، پھر بھی وہ گیلے فرش پر چل کر جاتا ہے، گر جاتا ہے، چوٹ کھاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک زیادہ لائق کون تھا گرنے کے؟ گرنے کے لائق کون تھا؟ جو پڑھا لکھا تھا۔ ہم اسے کہیں گے بھائی آپ کو نظر نہیں آتا، پڑھے لکھے ہم پھر بھی چلے، وہ تو بیچارہ ان پڑھ ہے، اسے تو پتا نہیں، اسے تو پڑھا ہی نہیں کبھی، اسے تو پتا ہی نہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، آپ تو پڑھے لکھے تھے، آپ کیوں وہاں پر جا کر گرے؟ تو پولس رسول یہی بات کہہ رہے ہیں، یہودیوں کے پاس کلام ہے، صحائف ہیں، یسوع کی پیشن گوئیاں ہیں، اگر وہ خدا کی خوشخبری کو قبول نہیں کرتے تو پہلے سزا کے لائق وہی ہوں گے۔ تو آج ہم جتنے یہاں پر خدا کا کلام سن رہے ہیں، یاد رکھیں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا کا کلام نہیں سنا۔ دنیا میں ابھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خدا کا کلام نہیں سنا۔ ہم سب سن رہے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان رہے ہیں۔ تو ہماری عدالت کس کے مطابق ہوگی؟ اس فوقیت کے مطابق جو کچھ ہم جان چکے ہیں۔ آپ کہیں یسوع مجھے تو پتہ ہی نہیں ایسا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ یہ میسج ریکارڈ ہو رہا ہے، یسوع نے ریکارڈ نکالنا اور یہ میسج آپ کے سامنے ویڈیو چلے گا، اور پھر آپ کہیں کہ یسوع میں نے تو یہ کلام نہیں سنا، تو اس فوقیت کے مطابق عدالت ہوگی۔ جو کچھ کلام کی سچائیاں آپ سیکھ چکے ہیں، اگر آپ ان سچائیوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ ان کے مطابق عدالت کے حقدار ہیں۔ رسول کہتا ہے جنہوں نے شریعت پائے بغیر گناہ کیا وہ شریعت کے بغیر ہلاک ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت پائی، جنہوں نے کلام سنا، جنہوں نے خدا کا پیغام سنا، اگر وہ اس کو سن کے بھی گناہ کرتے رہے تو وہ شریعت کے مطابق ہلاک ہوں گے۔ کیا آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کی جتنی فوقیت حاصل ہے اس کے مطابق ہماری عدالت ہوگی۔ تیسرا اور آخری نقطہ، ایسے لوگوں کی عدالت جو ریاکار ہیں، جو راست بازی کا دکھاوا کرتے ہیں، حق کے مطابق، ان کے کاموں کے موافق، اور آخری رسول کہتا ہے خوشخبری کے مطابق ان کی عدالت کیسے ہوگی؟ 16ویں آیت پڑھیے گا۔ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ پوری دنیا خدا کے جلال سے محروم ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس گنہگار دنیا کے لیے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ وہ نجات پا سکے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، کیونکہ ہم اپنی اس جسم میں رہتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ دے نہیں سکتے۔ یسوع واحد ہے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ اب جو اس خوشخبری کو قبول کر لیتا ہے، جو نجات کا تجربہ کر لیتا ہے، وہ تو نجات یافتہ ہوا، لیکن جس نے اس خوشخبری کو قبول نہیں کیا، یاد رکھیں عدالت کے دن یہی خوشخبری اسے الزام دے گی، کیونکہ یہ خوشخبری آپ تک پہنچائی گئی، یہ خوشخبری آپ کو بتائی گئی کہ آپ اپنے گناہوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ خدا کی خوشخبری کون ہے؟ یسوع ہے۔ خدا کی خوشخبری کون ہے؟ یسوع ہے، جو بنی نوع انسان کو ملی ہے۔ یسوع ہی وہ خوشخبری ہے، اور دلچسپ بات ہے یسوع ہی نے عدالت کرنی ہے۔ یوحنا رسول کہتا ہے کہ خدا نے عدالت کا سارا کام کس کے سپرد کیا ہے؟ اونچی بولی، بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ کس کے سپرد کیا ہے؟ یسوع مسیح کے سپرد ہے عدالت کا سارا کام۔ مسیح یسوع کی قربانی لوگوں کو
गुनाहों से कफारे का पैगाम तो देती है, लेकिन ये अदालत के दिन लोगों को गुनहगार भी ठहराएगी कि आपके लिए खुदा का इकलौता बेटा मरा और आपने उस निजात को महसूस नहीं किया, आपने उस निजात का तजर्बा नहीं किया। तो उस वक्त हम खुदा के सामने ये नहीं कह सकेंगे कि खुदावंद मेरा ध्यान तो दूसरों के गुनाहों में था। खुदा चाहता है हम अपने बातन की शख्सियत के बारे में सोचें। यही यीशु जो आज आपका निजात दहिंदा है, यही यीशु जो आज आपके गुनाहों का कफारा है, यही यीशु जो आज आपके गुनाहों को आपकी जिंदगी से निकालने को तैयार है। याद रखें, अब जब वो यीशु आएगा तो आपका गुनहगार आपके गुनाहों का कफारा बनकर नहीं आएगा। इस बार जब वो आएगा तो अदालत करने के लिए आएगा। इस बार जब वो आएगा तो सजा का हुक्म सुनाने के लिए आएगा। तो क्या हम उसकी उस अदालत से बचने के लिए उसकी इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में लेने को तैयार है? रोमियो के खत का पहला बाब कहता है, कोई कितना भी गुनहगार हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी जिनाकार हो, वो इतना बुरा नहीं है कि वो निजात नहीं पा सकता। रोमियो का पहला बाब हमें क्या पैगाम देता है कि कोई कितना भी गुनहगार हो, वो इतना बुरा नहीं है कि वो निजात नहीं पा सकता। और दूसरा बाब कहता है, कोई इतना भी अच्छा नहीं है कि उसे यीशु की जरूरत नहीं है। हम में से हर एक को यीशु की जरूरत है और खुदा चाहता है कि हम उसकी रास्तबाजी को ज़ाहरी तौर पे नहीं पहने, दिखावे के लिए नहीं पहने, लोगों के लिए ना पहने, उसकी रास्तबाजी को हकीकी तौर पर अपने बातन में पहने, ताकि हम बातनी तौर पर उसकी रास्तबाजी में जिंदगी गुजार सकें। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीले से हम सबको वही करते हैं। एक बार भरपूर तालियां बजाएंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, जिस कलाम में जिन्होंने नहायत ही बदल खुशी का और हमारी रूहानी तरक्की का कलाम हम तक पहुंचाया है। आइए इसी के साथ अपने सर कुछ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे उसकी खात्मा के लिए, उसका शुक्र अदा करेंगे इस वक्त के लिए कि हमने आज इस कलाम को सुना है। नहायत ही बरकतों से भरा हुआ कलाम, हमारी जिंदगी में तब्दीली लाने वाला कलाम, हमारी जिंदगियों से सारी